اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف دیکھا، پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف دیکھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم نے آپ کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا بنا دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی میرا قبلہ ہو جو کہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ کا یہ جی چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کا وہی قبلہ بنا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف، جو مسجد اقصی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو وہ قبلہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا، اس میں فرق وعدہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ یہی کعبہ ہو جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مرضی کا آپ کا قبلہ بنا دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پر پھیریے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم، فَوَلُّوا، پس پھیرو، وجوہکم، اپنے منہوں کو، شطرا، اس کی طرف، قبلے کی طرف، خانہ کعبے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، البتہ وہ جانتے ہیں، بے شک وہ حق ہے ان کے رب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ پھیر دیا قبلے کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے یا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جب حکم ہوا تو اسی نماز میں ہی ادھر منہ پھیر دیا۔ اسی لیے مسجد قبلتین کو مسجد قبلتین کہا، دو قبلوں والی مسجد۔ جہاں حکم آ گیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہی ادھر انہوں نے منہ موڑ لیا، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں بھی تم ہو پس پھرو اپنے منہ اس کی طرف، خانہ کعبے کی طرف۔ تو یہ ہے تحویل کعبہ کے بارے میں آیتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ، جیسا بھیجا ہم نے بھی تمہارے رسول تم ہی میں سے، یتلو پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری نشانیاں، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت اور سکھاتا ہے تم کو جو نہ تھی تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ایک یہ بھی کرم نوازی ہے کہ تمہاری زبان میں ہی اور تمہارے شہر سے ہی اور تم ہی میں سے اپنے محبوب کو بھیجا، وہ تم پر کتاب پڑھتا، تم کو پاک کرتا، تم کو سکھاتا۔ اور یہ اللہ کی ایک بڑی کرم نوازی ہے۔ اگر کوئی کسی اور زبان میں ہوتے تو پھر کیسے سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نبی کو بھیجتے تھے جو اس قوم کی زبان ہوتی تھی اس کی زبان میں ہی بھیجتے تھے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے پاس ان کی زبان میں آئے تاکہ واضح طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ سمجھا دیے جائیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے اور اپنی امت کو پاک کیا، ان کو سکھا کر کتاب اور حکمت
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، شکر کرو واسطے میرے اور نہ تم کفر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آئے میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ فرش پر بیٹھ کر یاد کرتا ہے، میں عرش پر یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور میرا شکر کرو تم کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شکر بہت پسند ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے تو یہ بھی کفر ہے، نعمتوں کا شکر نہ کرنا کفر ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ تم کہو جو قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں مردہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ مجاہد جب اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ جماتے رہیں گے تم کو چیزوں کے خوف سے اور بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، جب وہ ان کو آزمائیں گے تو وہ پورا اتریں گے، صبر کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے لیے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب پہنچتے ہیں ان کو کوئی مصیبت وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو ان آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے جب ان کو ان آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے یعنی ان کو خوف آتا ہے، خوف ہو جاتا ہے، یا ان کو بھوک آتی ہے اور مال کا نقصان ہوتا ہے اور جانوں کا نقصان ہوتا ہے، پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ لوگ صبر کر جاتے ہیں۔ یہی صبر صحابہ کرام نے بھی کیا، یہی آزمائشیں صحابہ کرام پر آئیں اور یہی آزمائشیں کربلا والوں پر آئیں، وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے لوگوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں، جب وہ صبر کر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ واہ ویلا نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جب پہنچتے ہیں ان کو کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ، بے شک واسطے اللہ کے ہیں، وانا، اور بے شک الیہ راجعون، اور بے شک طرف اسی کے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ان پر صلوات ہے ان کے رب سے اور رحمت ہے، واولئک ھم المہتدون، اور وہ لوگ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ آزمائشیں پہنچتی ہیں جب وہ صبر کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر میری رحمتیں ہوتی ہیں، میری طرف سے درود ہوتا ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پاس جو کوئی حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے پاس نہیں کوئی حرج اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے پس بے شک اللہ شاکرون علیم، شاکر ہے جاننے والا ہے۔ شاکر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، کسی کی چھوٹی بھی جو نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ بھی کل قیامت کو لائی جائے گی، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے۔ رائی کا دانہ سب دانوں سے چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو وہ بھی لائی جائے گی۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو لکھتے ہیں، جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضح دلیلیں، والہدیٰ اور ہدایت، بعد سے نہیں بیان کرتی اس کو لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے، وہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں یہودیوں نے کتابوں کو چھپایا، کتابوں میں سے کتابوں کو بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا خود ذمہ لیا ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن چھپا ضرور سکتے ہیں۔ جو چھپائیں گے، جو کھول جب کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے، من البینات، قرآن پاک بینات ہے، کھول کر بیان کر دی ہیں اس کی نشانیاں، تو اگر اس کو کوئی چھپائے گا جانتے ہوئے لوگوں تک نہ پہنچائے، جانتے ہوئے کسی کو نہ سمجھائے، جانتے ہوئے اس کو چھپا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور بیان کرتے رہیں، پس وہ لوگ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ ان لوگوں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، خود بھی نیک کام کریں، خود بھی قرآن سیکھیں، واصلح ہو، اور اپنی بھی اصلاح کریں، لوگوں کی بھی اصلاح کریں، وبیّنوا، اور بیان کرتے رہیں، اس کو بیان کرے، قرآن پاک کو بیان کرے، قرآن پاک کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے اسی طرح اس کو سمجھے اور سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ لوگ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ایسے لوگ جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو چھپاتے نہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کو سمجھاتے ہیں، وہ لوگ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا، نہیں نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے منہوں کو طرف مشرق اور مغرب کی، اور لیکن نیکی ہے جو کوئی مان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اوپر اس کی محبت کے، قریبیوں کو، قریب والوں کو، ہمسایوں میں سے کوئی غریب ہو یا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہو، پہلے ان کو دو، والیتامى، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوالیوں کو، اور قیدیوں کو، اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور پورا کرو اپنے عہدوں کو جب تم عہد کرو، عہدوں کو بھی پورا کرو۔ عہدوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو جب تم عہد کرو، اور صبر کریں بیچ لڑائی کے اور دکھوں کے، بیچ تکلیفوں اور دکھوں کے، اور وقت لڑائی کے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت جب کہ جنگ ہو رہی ہو اس وقت وہ صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو تم نیکی سمجھتے ہو، وہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ والے جو کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں من آمنہ سے جو شروع ہوئے ہیں، من آمنہ باللہ والیوم الآخر، پھر جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ سارے کام کرو گے تو پھر جو ایسے کام کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سارے کام کیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو لکھے گئے تم پر یا فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے،
یہ صرف تم ہی پر نہیں فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 3 روزے ایک ماہ میں فرض کیے گئے، 13، 14 اور 15 کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر 6 ماہ کے روزے فرض کیے گئے، 1 دن روزہ رکھنا تھا پورے سال میں اور 1 دن نہ رکھنا تھا، پورے سال میں انہوں نے 6 ماہ کے روزے رکھنے ہوتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 روزے فرض کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 روزے فرض کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر 30 یا 29 روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30 روزے فرض کیے گئے اور 29 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ کبھی کبھی 29 روزے ہوا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوشی کے لیے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب روزے فرض کیے تو 29 یا 30 تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہ صرف تم ہی لوگوں پر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تمہیں معلوم ہیں، تو پھر جو ان رمضان حج کے مہینے میں جو فرض ہے، جب کہ تم حج کے لیے جاؤ، جب تم وہاں پہنچ جاؤ، فمن فرض فیہن، پس جو کچھ حج میں فرض ہے وہ کیا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ یہ ہے پس جو کوئی فرض ہے ان میں حج میں کہ نہ تم عورتوں سے میل ملاپ کرو اپنی بیویوں سے، ولا فسوق اور نہ فسق کرو، اور نہ ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں اس طرح بن کر جانا ہے، اس طرح وہاں رہنا ہے، وہاں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ایسا کرو گے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، ماشاءاللہ عام لوگوں کا پھر بہت بڑا ماشاءاللہ عمل ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں حاجی، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں جا کر کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے؟ وہ اپنے فرض کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑا معجزہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کی بات مان لی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ جب کسی کے ساتھ سختی سے تھوڑا سا کسی سے شانہ ہی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں معافی، تو بہت ہی احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صدق دل سے جو میں نے فرض کیا ہے، جیسے میں کہا ہے کہ پھر یہ کام نہ کیے جائیں، تو جو کوئی نیکی کرے گا جانتا ہے اس کو اللہ، نیکی سمجھے۔ جب کسی سے نہیں کوئی زیادتی کرنی، جب ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرنا، تو یہ سب نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کس طریقے سے حج کر رہا ہے، تو ماشاءاللہ حاجیوں کے دل وہاں پہنچ کر بہت ہی صاف ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی کدورت، کوئی کینہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کو ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا۔ تو اسی طرح یہ ہے جب وہاں پہنچتے ہیں حاجی حج کو، تو ان کے دلوں میں نہ کینہ رہتا ہے، نہ حسد رہتا ہے، کوئی ایسی بات، بالکل دل صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو وہاں نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کسی سے کوئی سختی نہ بولتا ہے، سختی سے بھی کوئی نہیں بولتا، بہت پیار و محبت سے وہاں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ اختیار کرو، پس بے شک بہتر ہے زاد راہ تقویٰ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس حج کا خرچہ ہے، حج کے لیے خرچہ ہے، تب جائیں حج کو، وہاں جا کر بھیک نہ مانگتے پھرنا،
اور فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، واتقونی یا اولی الالباب، اور ڈر جو اے عقل والوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جو اسلام میں، کافاتن، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم تابع داری کرنا شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم واسطہ تمہارے عدو مبین، دشمن ہے ظاہر۔ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوا تھا، نہ ہو کہ کوئی کام یہودیوں والا کر لیا، کوئی عیسائیوں والا کر لیا، کوئی کام اپنا دوسری قوموں جیسا نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو، جو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، میرے محبوب کی جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالو، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، تو اور لوگوں کو دیکھ کر ان جیسے کام نہیں کرنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان جیسے کام کرنے، جب کہ اللہ نے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو ان جیسے کام کرو۔ پھر فرمایا کہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجیے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا خرچ کریں، قل العفو، فرما دیجیے جو بچ جائے، اپنی ضرورتوں سے جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم فکر کرو۔ پھر فرمایا ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم کرو اللہ کو ڈال، ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تم ڈرو، وتصلحوا، اور تم اصلاح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں کے بارے میں، جب تمہیں یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے بات بات پہ قسم کھانے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کتنے غفور رحیم ہیں، کہ جن لوگوں کو عادت ہی ہو جاتی ہے وہ ہر بات پر قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں لینا چاہتے، ہم ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، کہ ہم ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن پکڑتا ہے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن پکڑتا ہے تم کو بما کسبت، ساتھ جو کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے، واللہ غفور حلیم۔ جو پکی قسم کھا رہے ہیں اس کے بارے میں جو پھر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیہودہ قسمیں کھاتے ہیں، جن کی عادت ہو جاتی ہے بات بات پہ ان کو گریز تو کرنا چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ، اور اگر ارادہ کرے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات، طلاق والیاں انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 3 قروء،
یعنی 3 طہر، اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں۔ اگر ان کو حمل ٹھہر جائے تو وہ بتا دیں کہ ہمیں حمل ہے۔ اگر ہیں وہ ایمان لانے والیاں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کے خامد زیادہ کر رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کا، اگر وہ اس میں ارادہ کرتی ہیں اصلاح کا، اور ان کے لیے برابر ہے وہ جو اوپر ان کے ہے 7 اچھے طریقوں کے، اور واسطے آدمیوں کے ان پر درجہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو حاکم بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی حاکم ہے۔ اگر وہ ان 2 طلاقوں کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا جو رکوع آ رہا ہے یہ طلاقوں کے بارے میں آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، جو ان کو طلاق ہو، انہوں نے 3 مہینے اپنے نفسوں کا انتظار کرنا ہے۔ تو لیکن جو جن کے خامد فوت ہو جائیں ان کے بارے میں آیا ہے والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 4 مہینے 10 دن، پس جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو، جب کہ وہ یہ اپنی عدت پوری کر لیں، پس نہیں کوئی حرج تم پر بھی جو کریں۔ پھر 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اگر وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس اچھے طریقے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور نماز درمیانی، اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن جو نماز درمیانی ہے یعنی عصر کی نماز، اس کی تو بہت ہی حفاظت کرو کہ جب کوئی فوت ہونے لگتا ہے اس کو تب بھی عصر کا ٹائم لگتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر بھی اس کو عصر کا ٹائم لگتا ہے، جب کہ وہ اور عصر کا ٹائم ہے آخری ٹائم ہو رہا ہے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے تمام کام بھی کر لیتے ہیں، تمام کام جن کے سنبھالنے ہوتے ہیں تو جو ان کاموں کو بھی ساتھ ساتھ سنبھالتے ہیں اور اپنی نماز کو بھی پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب قبر میں جائیں، کوئی بھی جاتا ہے کافر ہو مسلمان ہو، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہیں عصر کا ٹائم لگتا ہے۔ تو جب عصر کا ٹائم لگتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا ٹائم ہے، نمازی کو پھر عادت کے مطابق بہت جلدی ہوتی ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو جب وہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کے آگے جو اس کی تو کامیابی ہوگی، نماز کا لفظ کہنے میں ہی کامیابی ہوگی جب اس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو اس لیے درمیانی نماز کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری نمازوں کی پہلے اللہ نے فرما دیا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، پھر خاص کر دیا درمیانی نماز عصر کی نماز کو بہت ہی خیال رکھو، اور کھڑے ہو جو واسطے اللہ کی فرما برداری کرتے۔ پھر فرمایا الم تری الی الملأ، کیا نہیں تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف بعد موسیٰ علیہ السلام کے، جب انہوں نے کہا واسطے اپنے نبی کے بھیج واسطے ہمارے بادشاہ ہم جنگ کرے، اللہ کے راستے میں کہا ان قریب ہے، اگر لکھا یا فرض کر دیا جائے تو تم پر جنگ کرنا، نہ تم جنگ کرو گے۔ انہوں نے کہا کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں،
اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، پاس جب فرض کیا گیا ان پر جنگ، وہ پھیر کے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تحقیق بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ طالوت کے بارے میں یہ ہے کہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگے آئے گا کہ داؤد علیہ السلام ہے۔ طالوت علیہ السلام کو بادشاہ کہا، انہوں نے کس طرح ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہی ہم پر ہے، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ساتھ اس کی بادشاہی کا۔ نہیں وہ دیا گیا وسعت مال اس کو، تو مال میں وسعت نہیں ہے۔ کہا بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر اور زیادہ کیا اس کو وسعت علم اور جسم میں۔ اگر اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے تو اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہی، اور اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے۔ پھر ان کے نبی نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آئے گا تابوت، اس میں سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اس کو اٹھایا ہوئے ہوں گا فرشتوں نے۔ تو پھر انہوں نے دیکھ لیا اسی طرح ہی۔ پھر جب چلے طالوت علیہ السلام ساتھ اپنے لشکر کے، تو طالوت علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ آگے نہر آ رہی ہے، وہاں جا کر تم لوگوں نے پانی نہیں پینا، جو کوئی اس سے ایک دلو بھر لے گا وہ بھی مجھ سے نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا، تھوڑے بچ گئے۔ جنہوں نے نہ پیا، جنہوں نے اپنے نبی کی تابع داری کی، نبی کی مان لی، اپنے سردار کی مان لی، اپنی امیر کی مان لی، انہوں نے نہ پیا، تھوڑے رہ گئے۔ جب تھوڑے لوگ رہ گئے تو جب انہوں لوگوں کا جلوت کے سامنا ہوا تو وہ کہنے لگے تھوڑے جو تھے کہ ہم کیسے ان سے جنگ کریں گے۔ تو جو ان میں مضبوط ایمان والے تھے وہ کہنے لگے کئی جماعتیں غالب آئی ہیں جماعت بہت پر، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے ہو کر جب ان کو دیکھا تو کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ چند لوگ رہ گئے تھے، جلوت کا بہت بڑا لشکر تھا، جو کافر تھا اس کا بہت بڑا لشکر تھا، یہ تو چند لوگ رہ گئے تھے، باقی لوگوں نے پانی پی لیا، کم لوگوں نے پانی نہ پیا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو پھر ان کو شکست ہو گئی، جلوتیوں کو شکست ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جلوت کو، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو بعد ان کی قباد کو، ضرور فساد ہوتا زمین میں، اور لیکن اللہ فضل والا ہے اوپر عالموں کے، اور لیکن اللہ کا فضل ہے عالموں پر۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم نے اس کو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 ہاتھ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ آیتیں ہیں یہ سب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں 7 ہاتھ کے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں سناتے ہیں ان پر میری صلوات ہے، ان پر میری رحمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔